اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ادغام کی تعریف کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل کرنا ادغام کہلاتا ہے۔ یہ اس کی مختصر تعریف ہے، ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہونا۔ اور ادغام کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ مثال میں من یؤمن من ربک، یہ مثالیں جو ہیں یہ ادغام کی ہیں۔ آگے آ رہا ہے ادغام کی اقسام کیا ہیں۔ دو طرح ادغام ہوگا، نون ساکن کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ۔ نون ساکن، جیسے نون ساکن مطلب ہے نون کے اوپر جزم ہو، زبر زیر پیش نہ ہو، یعنی جزم ہو، سکون ہو، تو پھر نون ساکن کے ساتھ ادغام ہوگا۔ آگے اس کی دوسری شرط ہے یا تنوین کے ساتھ ادغام ہوگا۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں، نون ساکن اور تنوین۔ اس کے بعد تیسری بات ہے حروف یرملون کون سے ہیں۔ حروف یرملون کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ادغام کی تعریف سنیے گا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ یہ ادغام کا قانون ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ مثلا من وال، دیکھیں اب نون ساکن ہے اور آگے واو ہے، واو حروف یرملون میں سے ہے، اور یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، واو مشدد ہو، اوپر شد ہو، جیسے واو کے اوپر شد ہے، تب یہ ادغام ہوگا۔ اس کو پڑھیں گے میوں وال۔ اسی طرح دوسری یا کی مثال پڑھتے ہیں، کیونکہ یا بھی حروف یرملون میں سے۔ من یؤمن، دیکھیں من یؤمن، یہاں پر نون ساکن ہے، آگے یا آئے اور یا کے اوپر بھی تشدید ہے، شد ہے۔ اب ادغام کی مثالیں آپ کو اور حروف کی دیتے ہیں۔ یا کی مثال ہے ومن یکفر، ومن یعمر من ولی مریۃ، یہاں دیکھیں جو پہلی مثال ہے ومن یکفر، یہاں پر بھی نون غنہ کی آواز پڑھیں گے، من یکفر، ومن، دیکھیں نون غنہ کی آواز آ رہی ہے۔ اور دوسری مثال ہے ومن یعمر، ومن یعمر، یہاں پر بھی نون غنہ کی آواز آ رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم تیسری مثال دیکھتے ہیں من ولی، وہاں یہاں پر واو کی مثال آ گئی اور واو بھی مشدد ہے۔ دیکھیں جو بھی حروف یرملون آ رہے ہیں ان کے اوپر شد ہونا ضروری ہے۔ من ولی۔ آگے چوتھی مثال ہے تنوین کی، کیونکہ نون ساکن یا تنوین۔ اب تنوین کی مثال دیکھیں مریۃ منہ، تا کے نیچے تنوین ہے، مریہ کی تنوین جو ہے، دیکھیں آگے جو لام کے اوپر تنوین آ رہی ہے، وباطل ما، وباطل ما، باطل ما، یہاں پر آگے یہ دو حروف جو ہیں را اور لام، یہ ایسے حروف ہیں جہاں پر ادغام ہوگا لیکن بغیر غنہ کے ہوگا۔ مر ربک، مر ربک، یہاں دیکھیں 3 حروف آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مر ربک، کل یقل لہ من لدنہ، یہ جو 3 حروف ہیں یہاں پر ادغام نون کے غنہ کے بغیر ہوگا، یعنی نون کی بالکل آواز بھی نہیں آئے گی، غنہ کی بھی آواز نہیں آئے گی۔ تو اس کی مثالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، آپ کو مثالوں کے ساتھ صحیح طرح سمجھ آئے گی۔ دیکھیں مر ربک، من، نون دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد را آ رہا ہے، یہ بھی حروف یرملون میں سے ہے، تو اس کو پڑھیں گے مر ربک۔ اور آگے دوسرا ہے یقل لہ، یقل لہ، کاف کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے، نون کو بالکل نہیں پڑھیں گے، لیکن نون قوانین میں سے آ رہا ہے، دیکھیں آگے۔ اور تیسری ہے من لدنہ، مل، یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے، لام بھی مشدد ہے۔ جب لام اور را یہ 2 حروف جب آ جائیں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، وہاں پر آپ ادغام کریں گے بغیر نون کے، بغیر غنہ کے، من لدن، یہاں مل پڑھنا ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھا سا کمنٹس کریں، لائک کریں، آگے شیئر کر دیں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بڑھے اور ہم انشاءاللہ آگے مزید اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک بھیجتے رہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو، یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کے لیے دعا ہے خدا وند کریم آپ کو قرآن مجید کی صحیح طرح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔